فرعون سے بڑا ظالم کون تھا؟ سپر پاور کون تھا؟ بہت زمین میں دندناتا پھرتا تھا، لوگوں کو قتل کرایا کرتا تھا، لوگ خوف کھاتے تھے، وہ فساد پھیلانے والوں میں سے تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ آج کوئی اس کا فالوور ہے؟ کوئی ماننے والا ہے اس دنیا میں؟ کوئی نہیں۔ آج بھی جو لوگ اس طرح کے ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، جہاں لوگوں پر زیادتی کر رہے ہیں، ان کی تاریخ بہت مختصر ہے، وہ مٹ جائیں گے۔ اسی طرح جو لوگ مال کے حرص میں زندگی گزارتے ہیں، قارون کیا تھا؟ اس کو جتنا خزانہ اللہ رب العزت نے دیا تھا، شاید آج دنیا میں کسی دولت مند کے پاس ہو۔ اس کے پاس جو چابیوں کو، کنجیوں کو سنبھالنے والے لوگ تھے، وہ نہیں سنبھال پاتے تھے، لیکن آخرکار قوم کو بھی کہنا پڑا کہ اللہ رب العزت ناز و فرحہ ہونے والے کو، گھمنڈ کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى صدق اللہ العظیم۔ وقد جاء في الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه۔ ہماری گفتگو میں آج بچے بھی شامل ہیں، نوجوان بھی شامل ہیں، اور وہ بزرگ سرپرست والدین بھی جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں۔ جوانی اور یہ بچپنا دراصل یہ زندگی کا ایک بہت اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء۔ یہ تین مرحلے بیان کیے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ انسان کمزور تھا، ناتواں تھا، صرف ہاتھ پیر مارتا تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا، نہ اس کے پاس عقل تھی، نہ سوچنے کی صلاحیت تھی۔ لیکن اس کے بعد جو مرحلہ شروع ہوتا ہے اس میں طاقت آ جاتی ہے، انسان کے اعضاء مضبوط ہو جاتے ہیں، فکر پختہ ہو جاتی ہے، بہت بہادر، نڈر، حوصلہ مند ہو جاتا ہے انسان، بڑی سے بڑی طاقتوں سے ٹکرا جاتا ہے اور سب کچھ کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو شروع ہوتا ہے تو انسان کی زندگی ایسے ڈھلان پر آ جاتی ہے کہ پھر سے دوبارہ اس کمزوری کی طرف چلتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بیچ کا جو ایک دوسرا جو ایک اسٹیپ ہے یہ بہت پروڈکٹیو ہوتا ہے، اس میں انسان بہت کچھ کر جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جو نوجوان ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ قوم کا سرمایہ ہے، ایسٹ ہے، اور اسی لیے ان کو سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے ڈیٹا کے مطابق کہ 50 سے 60 کا جو ریشیو ہے وہ نوجوانوں کا ہے، یعنی جو 25 اور 35 کے انڈر ہے۔ تو ایسے میں قومیں کیا کرتی ہیں؟ وہ اپنے نوجوانوں کی حفاظت کرتی ہیں، وہ اپنے نوجوانوں پر توجہ کرتی ہیں۔ بہت سی قومیں ایسی ہیں جو اپنے نوجوانوں کی حفاظت کرتی ہیں اور دوسرے نوجوانوں کو بگاڑنے کا کام کرتی ہیں۔ ہمارے سامنے اس کی دونوں مثالیں ہیں، کیونکہ یہ جو مرحلہ ہے شروع سے جو آغاز اس کا ہوتا ہے اور اس قوت کے جو اس مرحلے تک انسان پہنچتا ہے اس کی مثال ایک لوہے کی سی ہوتی ہے۔ ایک نرم سا لوہا ہے، کچا لوہا ہے، اس کو پگھلاتا ہے انسان، جس شیپ میں ڈالنا چاہے وہ ڈل جاتا ہے۔ کوئی اوزار بنانا ہے، کسی ٹرین میں لگانا ہے، کسی مشین میں لگانا ہے، انجن میں لگانا ہے، وہ اس سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ لیکن اگر دوبارہ اس سانچے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے تو یا تو اس کو توڑنا پڑے گا اور یا تو اس کو دوبارہ سے پگھلا کر کے، صاف کر کے دوبارہ سے پروسیس میں لانا پڑے گا۔ یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی قومیں جو اپنے نوجوانوں کو تباہ کر رہی ہیں، تعلیم سے دور ہیں، وہ ان کے اندر بغض، عناد، نفرت، اس طرح کی جو عادتیں ہیں وہ پیدا کی جا رہی ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟
آئے دن لنچنگ کے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں، نفرت انگیز تقریریں ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر حملہ کرنے کی کوششیں، یہ بہت قوموں کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایک جو بڑی تعداد ہے وہ یہ کہ ہمارے نوجوان اعلیٰ تعلیم میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ بھی ایک بہاؤ میں چل رہے ہیں۔ سب کا ایک مقصد ہے، مال حاصل کرنا ہے اور مال کمانا ہے۔ اس مال کا ہمارا پروفٹ کیا ہوگا، کس مصرف میں خرچ کرنا ہے، اس کی کوئی بھی فکر نہیں۔ تو یہ ایک طرح سے اس سرے کی طرف جو ہمارے نوجوان بڑھ رہے ہیں، جو مال کو، اپنے مقصد کو، اور ایک جو ہدف ہے اچھی سے اچھی زندگی، یہ اصل مقصد ان کا بن گیا ہے۔ تو یہ دو سرے ہیں۔ ایک تیسرا ہے راستہ جو اعتدال کا ہے، جو یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اعلیٰ تعلیم کے مواقع بھی حاصل کرنے ہیں، ہمیں مال بھی کمانا ہے، ہمیں دنیاوی ایکٹیویٹیز میں انوالو بھی ہونا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ذمہ داری، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، دین کی ذمہ داری، اس کو بھی نبھانا ہے، اس کو بھی، اس کے دین کے جو فرائض ہیں اس کو بھی مکمل کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ جو مسائل ہیں ہمیں ان پر گفتگو کرنی چاہیے، ہمیں ان سے کھل کر بات کرنی چاہیے اور ان کے لیے مواقع فراہم کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں عام طور پر ماحول کا فقدان ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں، جس کلچر میں ہم رہتے ہیں، وہاں پر عام طور پر جو ہمارا اسکولنگ سسٹم ہے وہ ہمارے اسلامی نظام سے بہت الگ ہوتا ہے۔ اب تو جو ہماری سوسائٹی میں رہنے کا جو انداز ہے اس میں نہ ہمارے یہاں ماں باپ ہے، یعنی دادا دادی، نہ نانا نانی ہیں، ماں باپ اپنی جاب میں نکلتے ہیں، وہاں بچے ہوتے ہیں اور بچے اپنی الگ زندگی جی رہے ہوتے ہیں، اسکول گئے، آئے، کھائے، بچوں سے ملا، کن دوستوں سے بات چیت کر رہے ہیں، کن دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ایک ماحول وہاں پر جو ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اس سے ان کی ایک ذہنیت صاف بن رہی ہوتی ہے۔ دوسری جو ہے وہ ہمارے گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کے ماحول میں اگر دینی ماحول ہے، اگر نماز کی باز پرس ہوتی ہے، دین کے تعلق سے کچھ حلقے لگتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، صحابہ اکرام کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو بہت اچھا، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا تو اس سے بچوں کی نفسیات پہ برا اثر پڑتا ہے۔ ایک دوسری چیز کیا ہے، اس کی وجہ سے جب بچے مخلوط معاشرے میں رہتے ہیں، مختلف رویوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے مقصد، ان کے ہدف بدل جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہو جاتا ہے؟ مقصد مال کمانا، میٹیریلزم جو بہت زیادہ عام ہے، صرف مال کمانا۔ ٹرینڈ چلتا ہے کہ فلاں سے زیادہ ہم آگے بڑھ جائیں اور فلاں سے آگے بڑھ جائیں، فلاں ڈگری حاصل کر لیں، لیکن کیوں حاصل کریں یہ مقصد ان کا کلیئر نہیں ہوتا ہے۔ انجینئرنگ کرنی ہے اس لیے کرنی ہے کہ اچھا ایک مقام مل جائے اور ہم اچھی سیلری پر آ جائیں۔ ڈاکٹر بنتے ہیں اس لیے کیونکہ پیسہ زیادہ ہے، سائنٹسٹ بنتے ہیں اس لیے کیونکہ پیسہ زیادہ ہے۔ کوئی ایک ہدف متعین نہیں ہوتا، اور جو اصل ہدف ہے، جو اصل کامیابی ہے، اس سے اعراضی ہوتی ہے، یعنی اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، دین سے بیزاری ہو جاتی ہے، نماز سے غفلت ہوتی ہے۔ جو بنیادی علوم ہے جن کا جاننا بہت ضروری ہے، جیسے طہارت کے مسائل ہیں، کتنی ناپاکی ہوگی تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور کتنی ناپاکی ہوگی تو ہم کو نماز پڑھنا اس میں جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، ان کے مسائل کو جاننا۔ اسی طرح شعار سے محبت، اسلامی جو شعار ہے، ابھی قربانی آ رہی ہے، بہت سے نوجوان ایسے ہیں جن کو دلچسپی نہیں، خوشی نہیں، ٹھیک ہے قربانی کا ایک پروسیس ہے، پورا ہوگا، کئی بار ان کے دلوں میں ایک کھٹکا آتا ہے کہ ہم کیوں جانور ذبح کر رہے ہیں، کئی بار یہ خیال ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے ہم کیوں عمرے کے لیے بار بار جا رہے ہیں، ہم کیوں حج کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں اور کسی ٹرپ پر چلیں۔ تو اس طرح سے جب تربیت کا انداز بدلتا ہے تو مقاصد بدل جاتے ہیں، اور جب مقاصد بدلتے ہیں تو اصل ہدف، اصل کامیابی انسان سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ اسی طرح ترجیحات بدل جاتی ہیں، نئے ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں، نئے کلچر کو اپناتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے جو ٹرینڈز ہمارے پاس آ رہے ہیں، جو لوگ اس کو بنا رہے ہیں، جو لوگ اس کو پبلک کر رہے ہیں، ان کے اور ہم میں بہت فرق ہے، ہم خیال نہیں ہو سکتے۔ ان کے عقیدے بہت الگ ہیں، وہ خدا کے منکر لوگ ہیں، وہ خدا کو نہیں مانتے ہیں، اور جبکہ ہمارا عقیدہ بالکل الگ ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ پاتے لیکن اس کو کرتے ہیں۔
تو ایسے موقع پر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ جو ہمارے سرپرست حضرات ہیں، جو ہمارے والدین ہیں، یہ بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے، بہت حساس مرحلہ ہوتا ہے. ایسے میں ان کو ماحول سازگار دینا ہوگا. ایک ماحول بنانا پڑے گا ہمیں گھر کا. گھر کے ماحول میں چھوٹے بچے ہیں، اب تو وہ دور نہیں رہا کہ بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کے ساتھ کھیلنے نکلتے ہیں. اب تو فون میں ایسے مصروف ہوتے ہیں، نہ جانے 10 سال اور 12 سال کی عمر میں کیسے کیسے واقعات سننے کو ملتے ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو آپ کو ان کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہونا پڑے گا. آپ کو پوچھنا پڑے گا بچوں سے آپ کیا کر رہے ہیں، مجھے بھی دکھائیے. آپ کو پوچھنا پڑے گا بیٹا آپ کس سے ملنے جا رہے ہیں، آپ کے دوست کون ہیں، آپ کیا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز بڑا انوکھا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کی تربیت میں ہوتے ہیں. آپ ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں. حضرت انس کا واقعہ کتنا مشہور ہے کہ آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامان منگواتے ہیں اور وہ کھیلنے کی غرض سے نکلتے ہیں اور بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے ہیں. اللہ کے رسول ایسا نہیں ہوتا ہے مطمئن ہو کے بیٹھ کے بھیج دیا ہے اور آتے ہی ہوں گے. کافی دیر ہو جاتی تھی، اللہ کے رسول نکلتے تھے اور دیکھتے تھے کہ انس بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ نہ کبھی ڈانٹتے، کبھی کچھ جھجکتے بھی نہیں، لیکن بس کہتے انس تم سے تو کہا تھا فلاں کام کرنے. تو اس طرح سے ان کو فالو اپ کرنا پڑے گا کہ اگر آپ نے نماز کے لیے بھیجا ہے تو وہ نماز کے لیے مسجد گیا ہے یا نہیں گیا ہے. اگر وہ آپ نے مسجد کے لیے بھیجا ہے تو کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فلاں امام صاحب ہیں ان سے ذرا مل لیجئے گا، فلاں امام صاحب ہیں ان سے ذرا یہ مسئلہ پوچھ لیجئے گا. اسی طرح اسکول کا ماحول ہے، ہم نہیں جانتے وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے، ہم نہیں جانتے کس انداز سے تربیت ہو رہی ہے، لیکن جب بچہ وہاں سے آئے تو ضرور اس سے پوچھیں بیٹا آج آپ کو کیا پڑھایا گیا ہے، فلاں ٹیچر نے کیا پڑھایا ہے. اگر وہ کہے کہ فلاں ٹیچر نے آج کرسچینٹی پہ بات کی ہے، فلاں اس پر بات کی ہے، آپ کو بات کرنا چاہیے آپ کا دین کیا کہتا ہے. آپ کو بات کرنی چاہیے پروفٹ محمد کون تھے. آپ کو اس آئیڈیالوجی پر بات کرنی چاہیے جو بچوں کے ذہن میں گھلائی جا رہی ہے. یہ بہت اہم اسٹیپ ہوتا ہے. تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہمارے گھر کا ماحول ہوتا ہے. والدین ہوتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ان کو دیکھ کر کے بچے ان کے رنگ میں بنتے ہیں، ڈھلتے ہیں. تو اس لیے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. دوسری چیز ہے مقصد کی تعین کیسے کی جائے. جب اس انداز سے ان کی تربیت ہوگی تو ان کو بتایا جائے گا بیٹا جب آپ ڈاکٹر بنیں گے تو آپ کیا کریں گے. تو جب ڈاکٹر بنیں گے تو آپ دین کی خدمت کریں گے. ڈاکٹر بن کے ظاہر پیسہ کمائیں گے، لیکن اس پیسے سے کیا کریں گے، دین کی خدمت کریں گے، اپنے اسکل سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے. اور آپ کو اس میدان میں سب سے بڑا ایکسپرٹ بھی بننا ہوگا. آپ کو جو بیماریاں آ رہی ہیں اس کی ریسرچ پیش کرنی ہوں گی تاکہ دنیا آپ کی طرف متوجہ ہو. دنیا دیکھے کہ فلاں ڈاکٹر مسلم ہے، اس نے یہ ریسرچ پیش کی. دنیا دیکھے کہ فلاں انجینئر ہے، اس نے یہ عجیب نقشہ پاس کیا ہے. دنیا دیکھے کہ فلاں سائنٹسٹ ہے، اس نے ایسی چیز پیش کی ہے جو خدا کی معرفت کی طرف لے جاتی ہے، جو بتاتی ہے کہ اس دنیا کا کوئی معبود ہے، دیر از اے گاڈ، جو بتاتی ہے کہ خدا کا ایک وجود ہے. اس طرح کے اگر ہم مقصد کو بچوں کو شروع سے اس کی عادت دلائیں تو پھر بچوں کا مقصد واضح ہوگا. لیکن اگر بچوں کا مقصد صرف مال کمانا ہو تو اس کی واضح مثال قرآن کریم میں ہے. ایسے لوگ جو لالچی ہوتے ہیں، جو حریص ہوتے ہیں، ان کا نہ دل بھرتا ہے نہ وہ مطمئن ہوتے ہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له واديان ولن يملا فاه الا التراب. اگر انسان چاہے کہ اس کی ایک وادی ہو، اس کو مل جائے. وادی وہ عرب کے علاقے میں جب آپ جائیں تو پہاڑوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی آبادی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے جگہ ہوتے ہیں. اگر اس کو ایک فلیٹ ہو جائے، اگر اس کی ایک زمین ہو جائے، ایک عمارت ہو جائے، چاہتا ہے دوسری ہو جائے، تیسری ہو جائے، چوتھی ہو جائے، گلف کنٹری میں ہو جائے، یورپ میں ہو جائے، دل نہیں مانتا اس کا. جتنے بھی اس وقت بڑے سے بڑے سرمایہ دار ہیں، جس وقت ان کی مٹھیوں میں جو پوری دنیا کی معیشت ہے، ان کے اندر اطمینان کی کیفیت نہیں ہے، شکم سیری نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ حرص کی ان کے اندر لالچ پیدا ہو رہی ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں خود قرآن کریم میں واضح مثال ہے. ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. فرعون سے بڑا ظالم کون تھا، سپر پاور کون تھا؟ بہت زمین میں دندناتا پھرتا تھا، لوگوں کو قتل کرایا کرتا تھا، لوگ خوف کھاتے تھے، وہ فساد پھیلانے والوں میں سے تھا. لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ آج کوئی اس کا فالوور ہے، کوئی ماننے والا ہے اس دنیا میں؟ کوئی نہیں. آج بھی جو لوگ اس طرح کے ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، جہاں لوگوں پر زیادتی کر رہے ہیں،
ان کی تاریخ بہت مختصر ہے، وہ مٹ جائیں گے۔ اسی طرح جو لوگ مال کے حرص میں زندگی گزارتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ قارون کیا تھا؟ اس کو جتنا خزانہ اللہ رب العزت نے دیا تھا شاید آج دنیا میں کسی دولت مند کے پاس ہو، اس کے پاس جو چابیوں کو کنجیوں کو سنبھالنے والے لوگ تھے وہ نہیں سنبھال پاتے تھے، لیکن آخرکار قوم کو بھی کہنا پڑا کہ اللہ رب العزت ناز و فرحہ ہونے والے کو، گھمنڈ کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بے اعتدالی ہے۔ تو اس لیے اس پر بھی ہم کو ان کی توجہ دینی ہوگی اور ان کی ترجیحات سیٹ کرنی ہوں گی۔ صحابہ اکرام کی مثالوں سے، صحابہ اکرام کیا تھے؟ بزنس مین بھی تھے، ان میں بڑے سے بڑے کاروبار سنبھالتے تھے، بعض ان میں گورنر تھے، بعض بھیجے جاتے تھے فلاں ملک میں جا کر کے وہاں پر اس کا اہتمام سنبھالنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دین کے بھی بہت بڑے پریچر ہوا کرتے تھے، دین کی تبلیغ کرتے تھے، دین پھیلاتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان کو اللہ رب العزت نے انتہائی مال عطا کیا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، فاقے کی نوبت آ گئی تھی اور ایک دم کھانے پینے کو کوئی بھی چیز نہیں تھی، اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 سونا اوقیہ سونا اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیا تھا۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، عثمان غنی ہیں، یہ سب صحابی جب ضرورت پڑتی تھی دین کے لیے ہاتھ کھول کر کے حاضر ہو جاتے تھے، کیونکہ اصل مقصد، اصل ہدف، اصل کامیابی ان کو معلوم ہے دین ہے۔ ہماری پریفر کیا ہے؟ ہماری پریفرنس دین ہے۔ دنیا کے لیے وسائل جو ضروری ہیں مال وہ کمائیں گے، وسائل جو ضروری ہیں اعلیٰ تعلیم وہ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اصل پریفرنسز، ہماری ترجیحات دین ہے، دین کے لیے جو بھی کچھ کرنا پڑے وہ کریں گے۔ چوتھی چیز، بچوں کو آئیڈیل بتانے چاہیے۔ قرآن کریم میں بہت سے آئیڈیل ہیں، ایک آئیڈیل ہم قارون کا بتایا، فرعون کا بتایا، لیکن بہت سے آئیڈیل ہیں جنہوں نے دنیا بدلی جوانی کی عمر میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ چھوٹی سی عمر میں آئیڈیالوجی جو ان کے زمانے میں رائج تھی بتوں کی عبادت کی، لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ایک نوجوان کھڑا ہو کے کہتا ہے یہ غلط حرکت ہے، وہ اپنی آئیڈیالوجی جو صحیح آئیڈیالوجی وہ پیش کرتا ہے اور بتوں کو توڑنے کے بعد کہتا ہے، جب قوم کے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ابراہیم تم نے کیا ہے؟ کہتے ہیں قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ بہت عقل مند ہو تم لوگ، جانتے ہو تمہارے معبود ہیں، تم کو سب کچھ دیتے ہیں، اس نے کیا ہوگا پوچھو ذرا ان سے۔ ایک ایسا شخص جوان سا جو خود بڑی آئیڈیالوجی جو اس وقت کی تہذیب ہوگی اس کے سامنے ٹکرا رہا ہے اپنے آپ کو۔ اسی طرح اگر مال اللہ رب العزت نے دیا ہے تو اس کا صحیح مصرف کیسے ہے؟ سورہ کہف میں دیکھیے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ۔ ان دو باغ والوں کا ذکر ہے جس کو اللہ رب العزت نے باغ دیا، مال دیا، ایک شخص اس میں کا تکبر کرنے لگا کہ بھائی یہ تو ہمارا مال ہے، ہماری دھن دولت ہے، ہماری کامیابی ہے، اس کے پیچھے رات و دن کی محنت ہے، میں نہیں سمجھتا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا یہ سب ختم ہونے والی چیز ہے، فنا ہونے والی چیز ہے۔ دوسرا شخص جو تھا اللہ نے اس کو عقل سلیم دیا تھا، فکر کی طاقت دی تھی، اس کے اندر سوچ سمجھ تھی، اس نے کہا کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نتیجتاً اللہ رب العزت نے اس کی زندگی میں سکون عطا کیا اور اس کے مال میں برکت دی۔ اسی طرح ہمارے نوجوانوں کو حضرت یوسف کا قصہ سنانا چاہیے۔ جوانی کی عمر میں کالج میں ہم جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اس ماحول میں ہم دور نہیں ہو سکتے، لیکن اس ماحول میں واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کون ٹریپ کر رہے ہیں، کون جال میں پھنسا رہے ہیں؟ ملکہ مصر، جس کی تہذیب سب سے زیادہ چلتی تھی اس وقت، کوئی عام لڑکی نہیں، ملکہ مصر۔ آپ نے اللہ کی پناہ لی اور کہا کہ وہی مجھے بچانے والا ہے۔ اسی طرح حضرت یحییٰ کی مثال لیجئے، جو قرآن کریم پر، اسلام پر اتنی مضبوطی سے جمے رہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو چھوٹی سی عمر میں مخاطب کیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو، اس شریعت کو مضبوطی سے تھام لو۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ان کو ہم نے بچپن میں ہی عقل سلیم، حکمت ادا کر دی تھی، اور وہ والدین کے ساتھ بھی بہت نیک تھے۔ اسی طرح اگر ہم کو حضرت اسماعیل، ہماری جو بچیاں ہیں، حضرت مریم ہماری جو بچیاں ہیں، ان کے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو بچائے رکھا اور اپنے آپ کو
اللہ کے لیے وقف کر دیا اور اللہ کی اس میں لگی رہیں۔ اسی طرح حضرت اسماعیل کا واقعہ ہے، چھوٹے سے تھے، حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ بیٹا میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ آج کے ماحول میں اگر ہوتا ہے حضرت ابراہیم، تصور کیجئے، تو بیٹا کیا کہتا؟ ابا آپ کیسی پرانی باتیں کرتے ہیں، بھلا یہ بھی کچھ دین کا حصہ ہے، بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس چھوٹے بچے کا عقیدہ دیکھیے اور کتنا مضبوط اس کا ایمان کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ رب العزت اس طرح سے اپنے نبیوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اس طرح سے اس کو خواب دکھاتے ہیں۔ اس نے کہا فافعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس کو کرنا چاہیے، انشاءاللہ آپ مجھے شکر گزاروں میں پائیں گے۔ یہ قرآن سے آئیڈیل تلاش کر کے دیجئے ان کو، ان کی تربیت کے ڈھنگ میں یہ ساری چیزیں شامل کیجئے۔ پھر ان کو جوانی کا جو آغاز ہے، جوانی کے جو مرحلے ہیں، اس کی اہمیت بتائیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بہت پریشان حال لوگ ہوں گے، لیکن ان میں کچھ لوگ سلیکٹڈ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اپنا سایہ، اطمینان، اپنا قرب نصیب کرے گا۔ اس میں وہ جوان بھی ہوں گے، وشاب نشأ فی عبادت ربی، جن کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ وہ جوان نہیں جو سب کچھ چھوڑ کر کے مسجد میں آ کے کونے میں بیٹھا ہو، وہ جوان مطلوب نہیں ہے۔ وہ جوان جو زندگی میں بھی ہو، جو دنیا کی دوڑ دھوپ میں بھی ہو، تجارت میں بھی ہو، اعلیٰ تعلیم میں بھی ہو، روزگار میں بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہو۔ کلینک پہ بیٹھا ہو، نماز کا وقت ہو، بے چین ہو رہا ہو اندر سے نماز ادا کرنے کے لیے، اپنے سائٹ پر وہ کام کر رہا ہو، بے چین ہو رہا ہو اندر سے، خدا پکار رہا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہو۔ اسی طرح دنیا جتنی ترقی کر جائے، جتنی آگے بڑھ جائے، لوگ جتنا بیزار ہوتے چلے جائے، اللہ رب العزت کی یہ آیت ہمیشہ بے چین کرے گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو جتنی ڈیولپمنٹ ہو جائے، تم جتنے اپنے آپ کو آگے بڑھا لو اور اپنے آپ کو مال کے ذریعے سوچو سکون حاصل کر لوں، ناممکن ہے۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جملے کا اسٹرکچر اس انداز کا ہے کہ آپ نکار نہیں سکتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے ہی، اللہ کی عبادت سے ہی، اس کے دین سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے اور قوموں کو سکون نصیب ہوتا ہے، قومیں ترقی کرتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ باتیں ہیں جن کو اگر ہم تربیت میں شامل کریں تو یہ باتیں ہمارے لیے، خود ہماری زندگی کے لیے سکون کا باعث بنیں گی۔ ورنہ نہ جانے کتنے بچے ایسے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے گلف میں جاب کر رہے ہیں، یورپین کنٹریز میں جاب کر رہے ہیں، اور والدین یہاں زندگی اکیلے بسر کر رہے ہیں۔ جس وقت ان کو ان کی ضرورت ہے، جس وقت ان کی غمخواری کی ضرورت ہے، ان سے دو بول بولنے کی ضرورت ہے، اس وقت مہینوں ہو جاتے ہیں، فون تک میں بات نہیں ہو پاتی تھی۔ یہ بہت افسوس کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو اور بچوں کی اس طرح سے تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خود ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی ابتدا میں، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، جوانی میں جو کام ہم کرتے ہیں قیامت میں اسی کے متعلق سوال ہوگا۔ بندے کا قدم ڈگمگا بھی نہیں پائے گا، ذرا سا بھی ہل نہیں پائے گا۔ یہ 4 سوال لازم کیے جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے عمر دی تھی، عمر کہاں ضائع کر دی؟ علم دیا تھا، تم کو بہت کچھ دیا تھا، اکیڈمک لائن میں تھے، انجینئر تھے، ڈاکٹر تھے، اس علم کا فائدہ تم نے کیا سماج کو پہنچایا؟ مال دیا تھا، مال تو بہت اچھے سے دونوں ہاتھوں سے لے لیتے تھے، لیکن یہ بتاؤ اس کا آؤٹ گوئنگ سورس کیا تھا؟ کچھ سورسز تھے جہاں تم اس کو خرچ کرتے تھے، کوئی مصرف تھا جو تم دین کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اسی طرح اس کا جسم جو اللہ رب العزت نے دیا تھا، صحت دی تھی، کہاں گھلایا؟ ماں باپ سے دور، سوسائٹی سے دور، صرف پیسے کمانے میں کیا کیا؟ یہ سوالات پوچھے جائیں گے۔ اور پھر وہ ذمہ داران جو سرپرست ہیں، والدین ہیں، کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ان لوگوں کے بارے میں جو ماتحت ہے، آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورت سے اس کے شوہر کے بارے میں، اس کی تربیت میں جو بچے ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس طرح قیامت کا وہ منظر بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اپنے آپ کو، اے مؤمنین، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ آگ ایسی ہوگی کہ خود انسان اس کا ایندھن ہوگا، وقودها الناس والحجارہ، پتھر اور انسان اس کا ایندھن ہوگا، اور کسی کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت ہی زیادہ سوچنے کا اور بہت نازک مقام ہے کہ ہمارے یہ بچے، یہ نونہال جو قوم کی امانت ہیں، قوم کا مستقبل ہیں،
ان کی تربیت کس انداز سے کی جائے، ان کو کس انداز سے ڈیولپ کیا جائے، کیونکہ کل کو یہی قوم کو ریپرزینٹ کریں گے، قوم کو سربلندی عطا کریں گے، اس لیے ان کی تربیت کے سلسلے میں ہمیں بہت حساس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح جگہ پر لگائے اور ان کی کوششوں کو دین کی راہ میں ان کے جو کام ہیں اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔